نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا مغفرة لكم اور كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دو عید رکھی ہے. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کی ابتدا کی اتوار کے دن سے، جس کو عیسائیوں نے اپنی عید کا دن بنا لیا کہ اس دن سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو گویا کہ ہم اس دن خوشی منائیں گے. تو وہ ہر ابتدا کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی مناتے ہیں، وہ کوئی کاروبار دکان شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی مناتے ہیں. کوئی بھی چیز وہ شروع کرتے ہیں تو وہ شروعات کو ہی منانا شروع کرتے تھے، اس کو عید کا دن منا لیا. اور جب دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد مکمل کی، وہ دن تھا جمعے کا دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن بنا لیا. تو گویا ایمان والے جمعے کے دن نہا دھو کر کے، غسل کر کے، کپڑے پہن کر کے مسجد میں جاتے ہیں کہ یہ ہماری عید کا دن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مکمل ہونے پر ایمان والے عید مناتے ہیں. تو اب کیا مکمل ہوا ہے؟ اب رمضان المبارک کا مہینہ یہ مکمل ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام دیا تھا کہ روزے رکھنے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم یہ عرض کرنے کے لیے اور یہ درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے تو اسے قبول کر کے تو آج ہماری مغفرت کر دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک پورے ہونے کے بعد یہ خوشی کا دن، یہ عید کا دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں، یہ میرے بندے عیدگاہ میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ مزدور ہیں، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے تو اب اپنی مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قوموا مغفرۃ لکم، تاکہ آج سب کے سب بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور صرف اتنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی کو معاف کر دیا، فلاں کو نہیں کیا، فلاں کو کر دیا، فلاں کو نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج سارے کے سارے بخشائے چلے جاؤ. صرف اتنا نہیں کہا کہ تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دیا، تمہارے گناہوں کے ڈھیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی میں تبدیل کر دیا. یہ اس دن اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت کرے گا. اور صرف اتنا نہیں، جب آدمی عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، غسل کیا کہ ہم اپنے جسم کو پاک کر لیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو پاک کر دے گا. وہ جیسے گھر سے چلا، حکم دیا کہ اپنے ساتھ غریبوں کو بھی شریک کر لیا کرو، کہ آج تمہاری خوشی کا دن ہے، کہ آج جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو تو غریبوں کو اس میں شریک کر لیا کرو. تو کہا کہ آج چونکہ خوشی کا دن ہے، آج عید منانی ہے، تاکہ اس میں غریبوں کو بھی شریک کرو. عید الفطر جب پڑھنے کے لیے جاؤ تو صدقۃ الفطر ادا کر کے جاؤ، تاکہ تمہاری خوشی میں غریب بھی شریک ہو جائے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر کے جائے گا تو اس کا صدقۃ الفطر گویا کہ قبول ہو گیا. اور جس
جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا ایک عام صدقۃ الفطر ہو کر کے رہ گیا. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے. دنیا کا سروے کیا گیا, دنیا میں پہلے اگر 100% ہمدردی تھی تو آج 20% ہمدردی بچی ہے, صرف 20%. اس کی مثال, کوئی ملک والا اگر دوسرے ملک میں کسی ملک سے کسی کو نکال دیا گیا اور وہ دوسرے ملک میں جائے تو وہ ملک والا کہے گا کہ دریا میں جب ڈوب وہ مرو, ہمیں نہیں پتا, ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے, تم جاؤ. چونکہ ہمدردی یہ ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمدردی اسلام سے جوڑی ہے. الدین النصیحہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین ہمدردی کا نام ہے. اور آج ہمدردی 20% رہ گئی. اس 20% کے رہنے کی وجہ کیا ہے کہ 100 میں سے صرف 20% رہ گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جب دنیا کا سروے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کارٹون اس کی وجہ ہے. کارٹون اس کی وجہ ہے. یہ عجیب سا جواب ہے کہ ہمدردی کی وجہ کارٹون کیسے بن سکتا ہے؟ تاکہ اس کی وجہ کارٹون ہے کہ آج جو ہم کارٹون اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا, 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہا ہے, بچہ اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ جو مار رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرا یا غلط کرا. آج وہ کارٹون کو دیکھ کر کے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ تماشا ہی بن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمدردی ختم ہو چکی ہے دلوں سے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں سے اس طرح کی چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں تاکہ ان کے دل کے اندر ہمدردی باقی رہے. اپنے ہمدردی پیدا کیسے ہوگی بچوں کے اندر؟ ہمدردی پیدا کیسے ہوگی؟ ابھی آپ گھر سے چلے, آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا تھا, آپ نے اگر ادا نہیں کیا ہے تو آپ کو چاہیے عید الفطر میں, ویسے بھی صدقۃ الفطر کے علاوہ بھی آدمی کو چاہیے کہ زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو کسی غریب کو 10 روپے دینے, آپ خود نہ دے کر کے اپنے بچے سے دلوائے تو اس کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی. یہ طریقہ ہے ہمدردی پیدا کرنا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمدرد تھے, کتنے غمخوار تھے, ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلے, اپنے کمرے سے نکلے. مدینہ المنورہ کی گلیوں سے جب ہوتے ہوئے گزر رہے تھے, کچھ بچوں کو دیکھا کہ اچھے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں, پورے ان کے گھر والوں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے, ان کو سرما لگایا ہے, خوشبو لگائی ہے, ان کے بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ پاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پرانے کپڑے ہیں, جس کو کسی نے تیار نہیں کیا ہے, وہ بیٹھا رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں, میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, اب میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اگر میرے باپ زندہ ہوتے تو مجھے بھی اچھے کپڑے پہناتے, میں بھی تیار ہو کر کے ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا. تب میرے باپ نہیں ہے, اس لیے میں اپنے باپ کو یاد کر کے یہاں بیٹھ کر کے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا بچے کا. جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے, لیکن واپس ہوئے اپنے گھر کے لیے. ان کو گھر لے کر کے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو نہلاؤ, ان کو تیار کرو. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہلا کر کے بھیج دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جوڑا ہو دھلا ہوا تو ان کی عمر کا بچہ ہے, اس کو پہنانا ہے. ادھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوڑا جو تیار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. انہوں نے ان کو نہلایا, دھلایا, سرما لگایا, بالوں میں کنگھی کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو وہ لباس پہنایا. اس کے بعد وہ تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ اپنے والد کے ساتھ جب تمہارے والد زندہ تھے تو کیا تم عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا تھا. کہا
کہ تمہارے والد تمہیں کیسے لے کے جاتے تھے؟ یا رسول اللہ اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لے کر جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھے پر لے کر کے بٹھا کر کے لے کر کے چلے. جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ رو رہا تھا, ابھی اس کے جسم پر کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے, کہا ابھی یہ تیار ہو کر کے آ رہا ہے, کپڑے بھی اچھے پہنے ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھا ہوا.